أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد الحر لو كانوا يفقهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعریف ہے اس ایک ذات کی جو ہمارا خالق احد ہے، مالک کائنات ہے اور ہمارا پالنہار ہے۔ ہر آن ہر لحظہ درود و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح اس مبارک مجلس، اس مبارک گھڑی میں جمع کیا، ہم تمام کو اسی طرح جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے، جنگ کے لیے نکل رہے تھے، تو اس وقت منافقین کے درمیان جس طرح ہر بار منافقین سست رہتے تھے اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہر خیر کام میں پیچھے رہتے، تو اسی طرح اس جنگ کے وقت میں بھی منافقین آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اور تم لوگ سن لو کہ تم لوگ جنگ کے لیے مت نکلو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے قول کو، ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اے لوگوں سن لو کہ تم اس گرمی میں جنگ کے لیے مت نکلو۔ یہ جنگ گرمی کا وقت ہے، یہ موسم گرمی کا وقت ہے، اور اس وقت جا کے جنگ کرنا یہ کوئی ضروری بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقین کا رویہ تو ہم سب کو معلوم ہے، یہ ہر بار ہر طرح یہی بات کہتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بیوقوفوں کو دیکھ کر یہ کہتا کہ اللہ اکبر، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ لوگ اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اس جنگ کے لیے نکل نہیں رہے، کیونکہ گرمی زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن کہہ دیجئے کل نار جہنم اشد الحر، یعنی نار جہنم کی وہ آگ اس سے زیادہ کئی درجے زیادہ ہے،
اس سے زیادہ اشد ہے، شدت والی ہے کہ اس جہنم کی آگ سے جلنے سے بہتر آپ لوگ جنگ کے لیے اس موسم گرما میں نکل جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو طعن و تشنیع کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو کہتا ہے، ڈانٹتا ہے کہ تم لوگ اس گرمی کے موسم میں عبادت کرنے سے رکتے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو بھی روگردانی کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہتا، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تمام کو اس آیت سے ایک سب سے بڑا پیغام ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کبھی یہ موسم گرما آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت سے کوتاہی نہ کریں، بلکہ مؤمن کی زندگی کو غور کیجئے، مؤمن کی زندگی کبھی اس کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، چاہے وہ کون سے بھی موسم کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ کون سا بھی دن کیوں نہ ہو جائے، ایک مؤمن اپنی بندگی کی راہ میں کبھی رکاوٹیں پیدا کرنے سے رک نہیں جاتا، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ اسی لیے یہ ایسا وقت تھا، بہت زیادہ سخت گرمی والا ٹائم تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام جنگ کے لیے چل پڑے۔ یہی وہ رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کردار تھا، چاہے وہ مؤمن کے لیے کون سا بھی موسم کیوں نہ ہو جائے، ایک مؤمن اپنی بندگی میں رکاوٹیں کو دیکھ کر اپنی بندگی کو روکتا نہیں۔ اور دیکھیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، مشیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو پیدا کر کے اس میں کئی سارے موسموں کو پیدا کر دیا۔ چاہے ہم دیکھتے ہیں موسم سرما ہو، موسم بہار ہو اور موسم گرما ہو، ان تمام موسم کو اللہ لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور سب سے زیادہ صبر آزما، سب سے زیادہ تکلیف والا موسم اگر کچھ دیکھیں ہم پر جو گزرتا تو وہ موسم گرما ہے، جس میں ہم اور آپ اب سفر کر رہے ہیں۔ موسم گرما شروع ہو گیا، یہ گرمی کے ایام شروع ہو گئے، یہ دھوپ کی تپش ہمیں جھلسا دیتی ہے، تو ہم جاننا چاہیے کہ آخر یہ وجہ کیوں کہ یہ موسم گرما آتا ہے۔ یہ موسم گرما کس لیے آتا؟ اگر ہم سائنس کو اٹھا کر دیکھیں، سائنس ظاہری باتوں کو لے کر کوئی وجہ بتاتی ہے، ہر وجہ بتاتی ہے، اور سائنس کا کہنا ہے کہ صرف ظاہری باتوں پر ماننا۔ وہ سائنس کہتی ہے کہ سورج یعنی یہ زمین سورج کی طرف مڑ جاتی ہے تھوڑا زیادہ، تو اس لیے موسم گرما آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک مؤمن کو چاہیے کہ وہ جتنا بظاہر چیزوں کو دیکھ کر ایمان لاتا، اسی طرح غیبیات کو اسلامی شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ غیبی چیزوں پر ایمان لانا یہی ایک مؤمن کا کردار ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وجہ کیا بتاتا ہے گرمی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ، یہ گرمی کا، یہ موسم گرما کا ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نار جہنم یعنی جہنم کی آگ اللہ کے پاس شکایت کرتی ہے، اشتقت النار الی ربها، اپنے اللہ کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس یہ جہنم کی آگ شکایت کرتی ہے، کمپلین کرتی ہے کہ یا اللہ اکل بعضی بعضا، یا اللہ میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم کی آگ جو سب سے پہلے دہکائی گئی، یہ جہنم کی آگ اللہ سے کہے گی، یا اللہ کہتی ہے کہ میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھا لیا، لہٰذا یا اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں کچھ سانس لے لوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اجازت دیتا ہے کہ 2 وقت تو اجازت لے لے، یعنی 2 وقت جہنم سانس لیتی ہے، ان میں سے ایک وقت موسم گرما ہوتا ہے اور دوسرا موسم سرما یعنی ونٹر سیزن۔ اور ہم جب یہ اسباب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بھی کہتے ہیں اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب کبھی گرمی زیادہ ہو جائے تو تم لوگ نمازوں کو تھوڑا تاخیر سے پڑھو، کیونکہ وہ سعودی کا ماحول کچھ ایسا تھا، سب سے زیادہ سخت گرمی والا ماحول تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب سے زیادہ ظہر کی نماز جلدی ادا کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آ جائے تو تم نمازوں کو زیادہ سے زیادہ جلدی پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں بھی یہ وجہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فإن شدت الحر، یعنی یہ موسم گرما کی شدت، یہ دھوپ کی تپش کس وجہ سے؟ من فیح جہنم، یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم یہاں ہمارے عقلوں کے گھوڑوں کو نہیں دوڑانا چاہیے، جو ہمارے درمیان پریکٹیکل لوگ کہلاتے ہیں، جو ہمارے درمیان پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں طبقہ، جو اپنے باتوں کو، ایمان کو، اسلام کو سائنٹیفک نظریے سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جہنم کی سانس اور یہاں دنیا میں
اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کا دھوپ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں ہم ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے پریکٹیکل سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھ لو، جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں ہم ایک ہی فالو کرنا چاہیے، ایک ہی رول فالو کرنا چاہیے، سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے اس پر اطاعت کر لی۔ یعنی جب کبھی ہم دیکھتے ہیں گرمی کو زیادہ ہوتے ہوئے تو ہم جان لے کہ یہ جہنم کی سانس ہے۔ اور جب مومن موسم گرما آتا ہے تو تمام چیزوں کو کرتے ہیں، ہم یہ تجارت کرنے کا وقت سوچتے ہیں، بچوں کو چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب کبھی مومن یہ موسم گرما کو دیکھے، آزمائے، تو فوراً اس کے دل میں یہ عبرت ہو کہ یہ موسم گرما، اس کی دھوپ ہم نہیں سہا سکتے، تو اللہ اکبر، اس دن کیا حشر ہوگا۔ جہنم کی آگ جب دہلائی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب ہم کھڑے ہوں گے تو وہ جہنم کی آگ میں اگر ہمیں ڈالا جائے گا تو اللہ اکبر، ہماری حالت کیا ہوگی۔ ایک مومن یہ موسم گرما سے یہ عبرت حاصل کرے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں، جہنم کی آگ کے بارے میں ڈر جائے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں، تھوڑا سوچئے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ گرمی کس چیز سے ہوتی؟ آگ سے ہوتی ہے۔ اور یہ آگ اس دنیا میں جتنا زیادہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے، یہ دنیا میں جو ہمارے جسم کو جھلس کر پگھل کر رکھ دیتی ہے، اس آگ کا جو پرسنٹیج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جہنم کے پرسنٹیج میں سے صرف 1% ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے 70 حصے ہیں، آگ کا 70 حصہ ہے، اور ان 70 حصوں میں سے صرف اللہ تعالیٰ نے 1 حصے کو دنیا میں دے دیا بطور آگ۔ اللہ اکبر۔ جو آگ آج ہم اس دنیا میں جلاتے ہیں، جو آگ آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، جو بڑے بڑے طاقتور چیزوں کو پگھلا دیتی ہے، اللہ اکبر، لوہے جیسے چیز کو، پتھر جیسی چیز کو، چاہے ہر قسم کے چیز کو یہ آگ پگھلا دیتی، تو سوچئے جہنم کی اس آگ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اسلاف کرام کو دیکھیے، اسلاف کو دیکھیے کہ وہ جب کبھی موسم گرما کو دیکھتے، جب کبھی وہ آگ کو دیکھتے، وہ زار و قطار رو پڑتے اور وہیں کھڑ کر عبرت حاصل کرتے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے ایک لوہار کے پاس سے۔ لوہار یعنی جو لوہے کو پگھلاتا، لوہے کی چیزوں کو بناتا، وہ لوہار کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اور دیکھتے ہیں کہ لوہار اس لوہے کو اٹھاتا اور جب آگ میں ڈالتا تو وہ لوہا جو سخت ہے، وہ لوہا جو بڑے بڑے چٹانوں کو پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اس لوہے کو جب آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ آگ اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور زار و قطار رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے جو ساتھیوں سے کہ اللہ اکبر، یہ لوہے کو یہ آگ پگھلا دیتی ہے، یہ دنیا کے صرف 1% کی آگ اس لوہے کو پگھلا دیتی، تو اللہ اکبر سوچ کر دیکھیے کہ یہ نرم جسم والے، گوشت والے، ہڈیوں والے یہ جسم کو اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوچ کر دیکھیے تھوڑا، یہ جو جسم ہے اگر ہم مٹی میں دفنا دیے تو یہ جسم مٹی میں گل کر مٹ کر سڑ جاتا ہے، لیکن آگ میں اگر ڈال دیا جائے تو ہمارا حشر کیا ہوگا، یہ اسلاف اکرام سوچتے تھے۔ اسی طرح اور ایک سلف کے تعلق سے یہ قول منقول ہے، یہ بات، یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک سلف اپنے آپ پر جب گرم پانی انڈلتے تھے تو زار و قطار رو پڑتے ہیں، صرف گرم پانی انڈلے اور رونے لگتے ہیں، اور بعض جو ان کے صحابی ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا ہوا۔ جب ماجرا پوچھا گیا کیوں روتے ہیں، تو جب اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، میں کیوں نہ روں اس گرم پانی سے، مجھے وہ آیت یاد آ گئی۔ کیا کون سی آیت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جہنمیوں کے بارے میں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جہنمیوں کے تعلق سے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل روز قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں بہت زیادہ کھولتے ہوئے پانی سے نہلائے گا، پانی ان پر انڈیلا جائے گا، اور اس پانی سے اللہ اکبر صرف یہ چمڑا نہیں بلکہ یہ چمڑا تو چمڑا، اندر کے آنتھڑی سے لے کر ہر چیز پگھل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا حشر ہوگا میرے بھائی، کیا ہوگا اس دن جب ہم اس دھوپ کالے میں، اس دھوپ کی اس تپش میں ہم اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتے۔ اگر تھوڑی دیر کرنٹ آف ہو جائے، ہمارے گھر میں اے سی چالو نہ ہو، اگر پنکھا آف ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں،
بیتاب ہو جاتے ہیں، پسینے میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوچئے اس موسم گرما میں جہاں ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا، ان تمام چیزوں کو ہم آزماتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو یاد رکھو اس دن جب جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا لوگوں کو، اللہ اکبر، ہم کون آ کر ہمارے لیے حامی ہوگا؟ ہمارے لیے کون حامی ہوگا؟ ہمارے لیے کون بچاؤ کا ذریعہ ہوگا سوائے اللہ کے، سوائے اسلام کے؟ کوئی جہنم کے آگ سے ہمیں پناہ نہیں دے گا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے۔ اس دن کوئی اور بچ نہیں سکتا جو اللہ کی رحمت کو پالے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شریعت ہمیں جا بجا جہاں یہ جہنم کے ہولناکیوں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، تو اسی طرح اسلامی شریعت ان جہنم سے بچنے کے طریقے، ان جہنم سے بچنے کے تدبیرات کو بھی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان، ایک مؤمن کا مقصد ہی کچھ یوں ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ آخرت کے لیے جیتا، اور اس کی حقیقی کامیابی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کے سامنے ٹھہرے اور اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس سے اسے خوشخبری مل جائے کہ تو جنتی ہے اور جہنم سے بچ گیا، تو یہی حقیقی مؤمن کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور یہی وہ جیتنے کا، وہ دن فوز ہونے کا یہی وہ وجہ ہے۔ اگر مؤمن کو نہیں چاہیے تو اللہ کے لیے ہم جانیں کہ یہ جہنم کی آگ کے تعلق سے ہم یاد کریں۔ جب ایک مرتبہ دھوپ پر جاتے ہیں تو سوچئے ہم کیا کریں، کن کن اعمال کو اختیار کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کئی سارے اعمال کو بتاتے ہیں، بلکہ پورا اسلام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ کچھ عمل کر لو اور اللہ کے تعالیٰ کے تیار کردہ جنت میں داخل ہو جاؤ، چاہے وہ ایمان ہو، عقیدہ ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، ان تمام اعمال کو بتاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک عمل کو ضرور بتاؤں گا، ایک چھوٹی سی عمل کو ضرور بتاؤں گا۔ اگر یہ عمل کرنے سے بھی اگر کوئی مؤمن کوتاہ بن گیا، اگر یہ عمل کرنے سے بھی، یہ دعا پڑھنے سے بھی ہم غافل ہیں، تو دنیا میں سب سے بد نصیب ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا۔ آخر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ جو گرمی ہے، یہ سب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آخرت کے دن جہنم کی آگ تیار کر رکھا ہے، تو آخر کیا کریں؟ تو کئی سارے اعمال ہیں، لیکن سوچئے ایک عمل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ایک بندہ، ایک مؤمن جب کبھی پورے دن میں 3 مرتبہ، کتنے؟ صرف 3 مرتبہ نارے جہنم سے پناہ مانگے اللہ کے پاس، اللہ اکبر، اللہ کے پاس صرف دعا کرے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یعنی ایک دن میں صرف 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور نارے جہنم سے پناہ مانگے، تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو ہے ہی، لیکن یہ دعا پڑھنے سے صرف 3 مرتبہ ایک دن میں جہنم خود ہمارے لیے سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ بندہ تجھ سے، میرے پاس سے پناہ مانگتا ہے، میرے ہولناکیوں سے، میری آگ سے پناہ مانگتا ہے، یا اللہ لہٰذا مجھ میں اسے داخل نہ کر۔ اللہ اکبر، جہنم پناہ مانگتی ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اسی طرح وہ بندہ اگر 3 مرتبہ، کچھ روایتوں میں 7 مرتبہ کی روایت بھی ہے کہ 3 یا 7 مرتبہ اگر کوئی بندہ جنت کو پوچھ لے، اللہ کے پاس جنت کا سوال کر لے، جنت کو مانگ لے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا کوئی بندہ پڑھ لے ایک مرتبہ، دن میں 3 مرتبہ، تو اللہ کے پاس جنت خود اللہ کے پاس سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ بندہ ہر دن میرے لیے، مجھ میں آنے کے لیے، تیری ان نعمتوں سے سیراب ہونے کے لیے دعا کرتا نا، یا اللہ اس بندے کو مجھ میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، صرف کتنے؟ ایک دن میں 3 مرتبہ، ایک دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے نارے جہنم سے آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سکھائیے اپنے بچوں کو جتنی بھی دعا سکھاتے ہیں، اور یہ خاص طور پر اس موسم میں سکھائیے کہ تم جہاں تمام عمل کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو جہنم سے بھی ڈر جاؤ، اور جہنم ضروری حق ہے، اور تم جہنم سے بھی آزاد پانا ہے، یہی تمہارا مقصد ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے آپ کو اس دعا سے لازم کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا پانے کی دعا اور جنت کو پوچھنے کی دعا نہ کرتے ہوئے گزریں۔ اور اسی طرح جب یہ موسم گرما آتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ایک نعمت کو بھی یہ یاد دلاتا ہے
جب کبھی ہم یہ سب دیکھتے ہیں جہنم کے تعلق سے سب یاد آتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں یاد آتی ہے، وہ ہے جو ہم غفلت تو لے لیتے، ہم بڑی بات نہیں سمجھتے، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت ہے یقیناً۔ وہ کیا؟ اس دھوپکالے میں سائے کی نعمت ہے یا نہیں؟ یقیناً یہ سائے کی نعمت، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کیف مد الظل، تمہارے رب نے اس پوری دنیا میں اس سائے کو پھیلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں شمار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سائے کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ یہ تمہارے اوپر، تم پر یہ سب سے بڑی نعمت گزرے۔ دیکھیے ہم سب دیکھتے ہیں اس موسم گرما میں جب کبھی لوگ کاموں کے لیے نکلتے، جب کبھی لوگ روڈوں میں، بائک میں، کار میں ٹریول کرتے تو ہم دیکھتے ہیں برج کے سائے میں لوگ کھڑے ہوتے، 5 منٹ 10 منٹ ہو لیکن برج کے سائے میں کھڑتے ہیں۔ جب کبھی بلڈنگ کو دیکھ لیتے تو اس کے سائے میں، جب کبھی شجر کو، درخت کو دیکھ لیتے تو اس کے سائے میں کھڑتے۔ تو ان لوگوں سے پوچھئے کہ اس نعمت کو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عظیم نعمت بنایا۔ اس تعلق سے ہم اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا سوچ کر دیکھیے اس تپتپاتی ہوئی دھوپ، یہ دھوپ اور اس کی گرمی جہاں ہمیں سنبھالا نہیں جاتا، لیکن یہی گرمی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے ہم سایہ تو پا لیتے ہیں اس دنیا میں، لیکن تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا یاد کیجئے کہ یہاں یہ حشر اتنا بڑا ہے کہ اگر سایہ نہ ملے گرمی میں، دھوپ میں، تو ہم رہ نہیں سکتے، کھڑ نہیں سکتے، اتنا جلتا ہے۔ لیکن یاد کیجئے جہاں اصل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم تمام کھڑے ہونا ہے، تو اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک اور قدم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تدن الشمس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قیامت والے دن میں ماحول اور سچویشن کچھ ایسا ہوگا، تدن الشمس یوم القیامت من الخلق، یعنی تمام مخلوقات کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت والے آخری اس انسان تک۔ تو لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ اس سورج کو 1 میل، کتنا؟ صرف 1 میل دور کھڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اور سورج کے درمیان صرف 1 میل فاصلہ ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام یہ اور تفصیل سے کہتے ہیں، سالم بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کر دیے کہ مقدار میل، یہ میل یعنی ایک مسافت، 1 میل جو 1.5 سے 2 کلومیٹر ہوتا ہے، یہ وہ میل ہے یا پھر سرما لگانے کے لیے جو کاڑی ہوتی، جو کاڑی اسٹک جو ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں اسے بھی میل کہتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کہ یہ سرمے کی کاڑی کے برابر ہو یا پھر وہ 1 میل کی مسافت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو سوچئے 1 میل کی مسافت تو لے لیجئے کہ وہ 1.5 سے 2 کلومیٹر، 1 میل کی مسافت ہی کیوں نہ ہو جائے، تو حالت کو سوچئے۔ آج اتنے ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہوئے اس سورج کی تپش سے ہم بچ نہیں سکتے، اس کی گرمی سے ہم بچ نہیں سکتے، اسے جھیل نہیں سکتے، لیکن وہاں کیا حشر ہوگا، کیا حالت ہوگی کہ ہر کوئی اپنے گناہوں میں لتھ پتھ ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پاؤں تک، کوئی پوری طرح ڈوب چکا ہوگا اپنے پسینوں میں۔ لیکن اس وقت کا سوچئے کون بچائے گا، کون سایہ دے گا؟ آج ہم سوچتے ہیں کہیں جا کر بیٹھ جاتے، آج ہم سے نہیں ہوا تو ہم گھر کو واپس آ جاتے، لیکن اس وقت جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ، تو وہاں کیا کرے؟ تو اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے رسول تو 7 لوگوں کے کیٹیگری تو کہتے ہیں کہ 7 لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عرش کے سائے میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک خاص چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ وہ بھی ایک سمپل سا عمل ہے، اور کہتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر کوئی بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یعنی جس حد تک ہم یہاں اس دنیا میں اپنے مال کی محبت کو چھوڑ کر، اپنے لالچ کو چھوڑ کر، اپنی بخیلی کو دفن کر کے اپنے اللہ کے راستے میں مال کو لٹاتے ہیں، اس حد تک آپ اس قیامت والے دن میں یقیناً اس سائے میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صدقہ کے تو کئی سارے فضیلت ہیں، وہ ایک الگ بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم تمام کو معلوم کہ دنیا اور آخرت دونوں میں یہ صدقے کی اہمیت ہے۔ لیکن سوچئے اگر ہم اس صدقے کی فضیلت اس دنیا میں اگرچہ نہ بھی پائے،
لیکن یاد کیجئے اس دن جہاں دھوپ ہوگی صرف اور وہاں سایہ کچھ نہیں ہوگا، تو صرف اگر کوئی سایہ ہو تو آپ کا صدقے کا سایہ ہوگا، تو اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق التمر، تم لوگ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کیوں اور کتنا صدقہ دے کے؟ ولو بشق التمر، ایک کھجور نہیں بلکہ اس کھجور کے ٹکڑے کو دے کر، اس کھجور کے ٹکڑے کو، ایک چھوٹے سے حصے کو دے کر صدقے میں اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو، کیونکہ جہنم کی ہولناکیاں ہم نہیں سنبھال سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور صدقے میں بھی تھوڑا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقہ اعجب الیک، یا اللہ کے رسول آپ کے پاس سب سے پسندیدہ اور بہترین صدقہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا، مال دولت، ان تمام چیزوں کو صرف کرنا ہے تو صدقہ ہے، لیکن آپ کے پاس صدقہ کرنا ہے تو کون سا صدقہ آپ پسند کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الماء، سمپل ایک ورڈ میں ختم کر دیا۔ کیا صدقہ ہے؟ الماء، یعنی پانی پلاؤ، سقی الماء، پانی کو پلاؤ، پانی زیادہ سے زیادہ پلاؤ، چاہے وہ کنواں کھودنا ہو، دوسروں کے لیے سیراب کرنے کے لیے پانی پلانا ہو، ان تمام چیزوں کو آپ صدقے کے طور پر کرو، کیونکہ یہ پانی پلانے کا عمل یقیناً آپ اس کا غیر معمولی تاثیر قیامت والے دن میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ زمانہ اور یہ موسم بھی کچھ گرمی کا موسم ہے، اور گرمی کے موسم کی شروعات میں ہی ہمارے اس دھوپ سے ہم بچنے کے لیے کئی سارے تدبیر اختیار کرتے ہیں، تو وہاں آپ اس عمل کو بھی جوڑ لیجئے۔ یہاں گرمی کے اس موسم میں پانی کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجئے، چاہے آپ دکاندار ہو، دکان آپ کے پاس ہے تو اس دکان میں فری پانی بانٹیے، جوس ہو تو جوس، اگر کچھ چیزیں ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے، ان کو اس دھوپ سے بچانے کے لیے، ان کی صحت کو باقی رکھنے کے لیے کچھ بھی ہو جائے، وہ اللہ کے لیے اس دھوپ کے اس گرمی کے موسم میں آپ صدقہ کیجئے۔ اس کا غیر معمولی تاثیر آپ کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے، اور قیامت والے دن یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس کے سائے میں، صدقے کے سائے میں رکھے گا اگر ہم اس تمام چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو بھائیوں، یقیناً یہ جان لیجئے، جب کبھی موسم گرما آتا، یہ ایسا نہیں کہ ہم ایک موسم سمجھ کر اسے جھوڑ دیں، ایک موسم سمجھ کر اس سے آگے چلے جائیں، نہیں، بلکہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ یاد کرے جہنم کی آگ کو، وہ یاد کرے اس حشر کے میدان کے اس سورج کے دھوپ سے، اور اپنے آپ کو ہر اس عمل کرنے کے ذریعے بچا لے جو اللہ کے پاس مقبول ہو، رحمت کا باعث ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نار جہنم سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس دہکتی ہوئی آگ سے ہم تمام کے گردنوں کو رہا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر اس موسم گرما میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بڑھ چڑھ کر صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔